ٹرمپ کی طرف سے درآمدات پر ٹیرف بڑھانے سے دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹس میں تباہی پھر گئی۔ یورپ، امریکہ اور ایشیا کی اسٹاک مارکیٹس تباہ و برباد، سرمایہ کاروں کے کھربوں ڈالر ڈوب گئے۔ پاکستانی اسٹاک مارکیٹ بھی نہ بچ سکی۔ 6000 سے زائد پوائنٹس کی مندی کے بعد اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار بند کرنا پڑا۔ مارکیٹ 1 گھنٹے بعد دوبارہ کھلی تو مزید گر گئی۔ ایک موقع پر 100 انڈیکس 8687 پوائنٹس گر چکا تھا۔ کاروبار کے آخری سیشن میں مارکیٹ نے کچھ سنبھالا لیا۔ بھارت میں سرمایہ کاروں کے 20 لاکھ کروڑ روپے ڈوب گئے۔ عالمی مندی کا اثر تیل کی قیمتوں پر بھی پڑا۔ خام تیل کی عالمی قیمت 4% مزید گر گئی۔ عالمگیر پیمانے پر کساد بازاری کا خطرہ منڈلانے لگا۔ مالیاتی ادارے گولڈمین سیکس نے امریکہ میں اگلے 12 ماہ میں کساد بازاری کا خدشہ 45% بتا دیا، جبکہ جے پی مورگن کہتا ہے کہ امریکہ میں کساد بازاری کا خدشہ 60% ہے۔ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی شہریوں کو مشورہ۔ ٹرمپ ٹیرف کے بعد معاشی بے یقینی سے دوچار امریکیوں کے نام پیغام میں کہا، کمزور اور بے وقوف نہ بنیں، صبر کریں اور حوصلہ کریں، عظمت آپ کا مقدر بنے گی۔ اسٹاک مارکیٹس میں شدید مندی کے سوال پر امریکی صدر ناراض ہو گئے۔ صحافی کے سوال کو احمقانہ قرار دے دیا، کہا وہ کسی چیز کو گرانا نہیں چاہتے، لیکن کبھی کبھار کچھ ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو دوا لینا پڑتی ہے۔ چین سے متعلق سوال پر بولے، جب تک چین کے ساتھ تجارتی خسارے کا معاملہ حل نہیں کر لیتے، ڈیل نہیں ہوگی۔ گیلپ سروے کے مطابق تجارتی پالیسیز کے باعث امریکی صدر ٹرمپ کی مقبولیت میں 4% کمی آئی ہے۔ صدر ٹرمپ کی مقبولیت 47% سے گھٹ کر 43% ہو گئی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے رابطہ۔ افغانستان میں چھوڑے گئے امریکی فوجی ساز و سامان اور اسلحے سے پیدا مسائل پر بات چیت۔ امریکی وزیر خارجہ نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کامیاب کوششوں کا اعتراف کیا۔ مختلف شعبوں بالخصوص قیمتی معدنیات میں پاکستان سے تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار۔ دفتر خارجہ کے مطابق گفتگو میں دو طرفہ تعلقات، علاقائی سلامتی، اقتصادی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال ہوا۔ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ شراکت داری مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ گفتگو میں معاشی اور تجارتی تعاون کو مستقبل کے تعلقات کی بنیاد قرار دیا گیا۔ آج سے چند ہفتے پہلے جو تیل کی قیمتوں میں جو کمی ہوئی تھی اس کو میں نے پاس آن نہیں کیا عوام کو، اور بالکل عوام کے ساتھ پوری ان کو آگاہی کی کہ ہم اس کو ریٹین کر رہے ہیں اور پی ڈی ایل میں لے جائیں گے، جس کا فائدہ ہم بجلی میں آپ کو دیں گے، اور الحمدللہ وہ وعدہ پورا ہوا۔ حالیہ دنوں میں جو تیل کی عالمی منڈی میں جو قیمتیں پچھلے 72 گھنٹوں میں ڈراسٹکلی کم ہوئی ہیں، اس کا ہمیں دیر پا فائدہ حاصل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عالمی سطح پر تیل کی کم ہوتی قیمتوں کا فائدہ عوام کو پہنچانے کا اعلان۔ بجلی کی قیمتوں میں مزید کمی کا اشارہ بھی دے دیا۔ اجلاس سے خطاب میں کہا، جیسے پہلے تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ بجلی کی قیمت کم کر کے دیا، اسی طرح اس وقت جو بڑی کمی آ رہی ہے اس کا فائدہ بھی عوام کو پہنچائیں گے۔ مختلف تجاویز پر سوچ و بچار جاری ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں مزید کمی کے لیے اصلاحات پر توجہ دی جا رہی ہے۔ آنے والے مہینوں میں بہتر نتائج نکلیں گے۔ میری ٹائم شعبے میں اصلاحات سے متعلق اجلاس میں بتایا کہ ٹاسک فورس نے میری ٹائم شعبے میں اصلاحات کے لیے سخت محنت کی۔ اصلاحات کے لیے ٹاسک فورس قائم کی گئی ہے۔ امریکن کانگریس میں سینکڑوں ایسی بلیں آ جاتی ہے، وہ پروسیس ہو جاتا ہے، سال لگ جاتے ہیں، لوگ اپنے پروسیس کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا، کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا، نہ ہمارا کوئی رابطہ ہے۔ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ایک نئے رابطوں سے متعلق بات چیت ہو رہی ہے، تو کیا وہ اسٹیبلش ہو چکے ہیں؟ رابطوں سے میں اتنا ہی باخبر ہوں جتنا آپ باخبر ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ امریکی کانگریس میں قرارداد اور قانون سازی کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں۔ کسی امریکی وفد سے پی ٹی آئی کا کوئی رابطہ نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں سے متعلق سوال پر کہا، اس متعلق اتنے ہی باخبر ہیں جتنے آپ۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ الائنس بنائیں گے، آئندہ کا لاہ عمل مشترکہ طے کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے مجلس عاملہ کے بعد 15 اپریل کو فیصلے سے آگاہ کرنے کا کہا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ الائنس بنائیں گے، آئندہ کا لاہ عمل مشترکہ طے کریں گے۔ مشترکہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر ٹی او آرز طے کیے جائیں گے۔
وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثنا نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے بیرون ملک پاکستانیوں کی ملاقات کی نہ وہ تصدیق کرتے ہیں نہ تردید۔ ملاقات ہوئی بھی ہے تو اس سے معاملات آگے بڑھنے کا کوئی امکان نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ یا دیگر جماعتوں سے پی ٹی آئی کی بات چیت میں سب سے بڑی رکاوٹ ان کا گالم گلوچ بریگیڈ ہے۔ اس بریگیڈ کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اندیشے کی ضرورت نہیں۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت، کہا بانی پی ٹی آئی نے اپنے لیے مسائل خود پیدا کیے، حکومت نے نہیں۔ وہ بگاڑ پیدا کرنے اور مشکلات بڑھانے میں خود کفیل ہیں۔ سوشل میڈیا پی ٹی آئی کے گھر کا چراغ تھا اور اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ان کی اپنی جماعت میں بھی کوئی ڈھنگ کی بات کرے تو ان کا گالم گلوچ بریگیڈ اس کی راہ میں بھی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اعظم سواتی نے جو بات چیت کی کوشش کی وہ بھی اسی لیے ناکام ہوئی۔ سندھ ہائی کورٹ نے ارسا کے پانی دستیابی کے سرٹیفکیٹ پر حکم امتناع جاری کر دیا۔ درخواست گزار کے وکیل سینیٹر ضمیر گھمرو کے مطابق عدالتی حکم سے دریائے سندھ پر نہروں کی تعمیر رک جائے گی۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ جواد ڈیرو نے کہا کہ اس عدالتی حکم کے بعد قانونی طور پر نہروں کی تعمیر رک جانی چاہیے۔ سندھ ہائی کورٹ نے ارسا میں سندھ کا رکن نہ ہونے پر وفاقی سیکرٹری پانی و آبی ذخائر اور وفاقی سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کو توہین عدالت کا نوٹس دے دیا۔ دونوں افسران ایک ہفتے میں عدالت طلب۔ وفاقی حکومت سے 18 اپریل کو رپورٹ مانگ لی گئی۔ ارسا نے 25 جنوری کو چولستان اور تھل کینال کی تعمیر کے لیے پانی کی فراہمی کا سرٹیفکیٹ جاری کیا تھا۔ عدالت میں درخواست گزار کسان قربان میتلو نے موقف اپنایا کہ سندھ کا رکن تعینات ہونے تک ارسا کے فیصلے غیر قانونی ہیں۔ وزیر اعظم کی واضح ہدایت ہے کہ نہروں کے معاملے کو مل جل کر حل کیا جائے، اسے بہترین انداز میں حل کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی قومی اسمبلی میں یقین دہانی، کہا جذبات کی رو میں کسی کو نہیں بہنا چاہیے، اس سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ وزیر اعظم نے پولیٹیکل ہینڈلنگ کی ذمہ داری میری لگائی ہے، میرا تو پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت قریبی تعلق رہا ہے اور رہے گا۔ نہروں کا مسئلہ سب سے پہلے ایکنک میں آیا، جہاں چاروں صوبوں کی نمائندگی ہے۔ ہمیں آپس میں بیٹھ کر ساری ٹیکنیکل چیزیں دیکھنی چاہیے۔ سندھ کے پانی کا ایک قطرہ بھی کسی دوسرے صوبے کو نہیں دیا جائے گا۔ بشرا بی بی نے جیل میں اپنے شوہر جیسی سہولتیں مانگ لی۔ بہتر سہولتوں کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر۔ بہتر سہولتوں میں مشقتی روم کولر، الگ کچن، کتب، اخبارات، ٹی وی، بیڈ یا چارپائی، ٹیبل اور کرسی شامل ہیں۔ بشرا بی بی کی درخواست میں کہا گیا ہے کہ وہ ملک کی خاتون اول رہ چکی ہیں، وزیر اعظم ہاؤس کی رہائشی تھیں۔ اپنے ماضی کے بہتر معیار زندگی کے باعث وہ جیل میں بھی بہتر سہولتوں کی حقدار ہیں۔ جیل رولز کے تحت بہتر سہولتیں فراہم کی جائیں۔ بشرا بی بی اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں 7 سال قید کی سزا کاٹ رہی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے کسی پارٹی رہنما کو سازشی نہیں کہا۔ بیرسٹر گوہر نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی تفصیل پارلیمانی پارٹی کے سامنے رکھ دی۔ بیرسٹر گوہر نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ عاطف خان اور اسد قیصر کی وفاق میں ضرورت ہے، انہیں قومی اسمبلی کی نشست پر ٹکٹ دیں۔ بانی پی ٹی آئی نے ٹکٹ پر کسی رہنما کے خلاف الفاظ استعمال نہیں کیے۔ اجلاس میں اسد قیصر، عاطف خان اور شہرام ترکئی سے متعلق علی امین کے بیان کی تحقیقات کا مطالبہ۔ اراکین کا کہنا تھا کہ غیر ذمہ دارانہ بیان سے پارٹی کو نقصان پہنچے گا۔ اجلاس کے بعد گفتگو میں عاطف خان نے کہا کہ بیرسٹر گوہر کے مطابق سازش کا لفظ نہ بانی پی ٹی آئی نے انہیں کہا اور نہ انہوں نے علی امین سے کہا۔ ایسے بیانات کا سلسلہ چلتا رہا تو گلے شکوے ہوں گے۔ دوسری جانب ذرائع کا کہنا ہے کہ بیرسٹر گوہر کی وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں وزیر اعلیٰ نے اختلافات ختم کرنے کی بات پر مثبت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پیسے یا پلاٹ جان کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ سوال تو یہ ہے کہ کراچی میں ٹریفک حادثات پر کتنے ملزمان گرفتار ہوئے، کتنے مقدمات بنائے گئے۔ پیپلز پارٹی کی سندھ میں 16 سال سے حکومت ہے، کارکردگی کیا ہے؟ ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار کی میئر کراچی مرتضیٰ وہاب پر تنقید، کہا 2 سال سے میئر کراچی کی نشست پر قبضہ ہے، بس بیان بازی سے انہیں یا گورنر سندھ کو مت الجھائیں۔ لوگ گورنر کو امید کی واحد کرن سمجھ رہے ہیں۔ سندھ حکومت کے پاس اپنی کارکردگی کچھ نہیں ہے۔
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का फारूक सत्तार को जवाब, कहा गवर्नर के तर्जुमान बनकर फारूक सत्तार ने अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। अब दौस धमकियों का वक्त गुजर चुका, ये ज़ातियात की सियासत करते हैं, ये लोग ही तबाही के ज़िम्मेदार हैं। ये टोपी ड्रामा अब नहीं चलेगा, जो करना है कर लें, वो घंटी बजाते रहेंगे। उन्होंने शहर में तमाम ट्रैफिक हादसात की मजम्मत की। क्या आपने 12 मई के वाक़े की मजम्मत की? गवर्नर हाउस में IT की तरबियत देने से गवर्नर हाउस यूनिवर्सिटी नहीं बन जाता। क्या बच्चे नौकरी पर जाकर कहेंगे कि उन्होंने कामरान टिसोरी से डिग्री ली है? गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को आड़े हाथों ले लिया। कहा वो मेयर कराची को पढ़ा लिखा आदमी समझते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत छोटी बात कर दी। प्लॉट किसी इंसानी जान का मुआवजा नहीं, लाशों पर सियासत नहीं होगी, ट्रैफिक हादसात को रोकना होगा। ट्रैफिक हादसे में जाबाज कामरान खुर्शीद के घर आमद पर मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने कहा कि डंपर्स के हादसात पर सदर और चीफ जस्टिस समेत सबको खत लिख दिया है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का कराची के तरक्याती मंसूबों के लिए 100 अरब रुपए की ग्रांट के लिए वज़ीर आज़म को खत, फंड फौरी जारी करने की अपील। गवर्नर सिंध ने मेयर कराची की फराहम करदा मंसूबों की फहरिस्त भी वज़ीर आज़म को भेज दी। अमेरिका से कोई डेलीगेशन आया है और उसकी इमरान खान से मुलाकात हुई है? कोई ऐसा मुझे, हमें तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से तुरंत का 3 महीने हुए मुझे नहीं मिलने। फारूकी साहब मेरे बुजुर्ग हैं, उन्होंने पार्टी के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने या उनको कोई हदायत दी हैं, वो डायरेक्शन उनको दी होंगी, क्योंकि जब उनकी मुलाकात हुई है तो वो उस पर काम कर होंगे। उसका मुझे उसका कोई क्या अमेरिका से आए वफ्द की बानी PTI से मुलाकात हुई है? अपोजिशन लीडर उमर अयूब से सहाफ़ी का सवाल। उमर अयूब ने कहा उनके पास अमेरिका से आए वफ्द की कोई इत्तला नहीं, 3 माह हो गए उनकी बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई गई। इस वक्त पटियाला जेल का सुप्रिटेंडेंट कोर्ट के ऑर्डर नहीं मानता। पार्टी इख्तलाफात से मुताल्लिक सवाल पर कहा आज़म स्वाति की पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानियाँ हैं। मुलाकात के दौरान अगर बानी PTI ने कोई हिदायत दी हों तो वो उस पर काम कर रहे होंगे। उमर अयूब के कौमी असम्बली इजलास में स्पीकर से भी गिले शिकवे। पूछा क्या उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है? उनके सवालात अभी तक फोरम पर नहीं लाए गए। इस पर स्पीकर ने कहा कि आपको कल तक तफसीली जवाब मिल जाएगा। तहरीक इंसाफ काटलिंग वाक़े पर सियासत कर रही है। काटलिंग में दहशत गर्दों की मौजूदगी की बुनियाद पर कार्रवाई की गई। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का मारे गए दहशतगर्द मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। तलाल के बयान पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब का एहतजाज। तहरीक इंसाफ के अरकान ऐवान से चले गए। तलाल चौधरी ने यह भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे में CTD का इदारा नहीं बना सकी, फॉरेंसिक लैब तक नहीं बना सके, पूरे पेशावर में 100 कैमरे नहीं हैं, ये कैसे जंग लड़ेंगे? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से बन्नू कौमी जिरगे की मुलाकात। वज़ीर आला का बन्नू कौमी जिरगे के मुतालबात से उसूली इत्तफाक। कहा सूबाई एपेक्स कमेटी के 16 में से 12 निकात पर अमल दरामद किया गया है, बाकी 4 मुतालबात पर अमल दरामद के लिए कोशिशें जारी हैं। बन्नू शहर में बंद सड़कों को मरहलावार खोलने का तरीक़ाकार वज़ा किया जाएगा। सूबे के किसी भी इलाके में मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो रहा। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी है। अगर अफगानिस्तान दहशतगर्दों का गढ़ है तो ये दहशतगर्द ईरान क्यों नहीं जाते? कौमी असम्बली इजलास में तहरीक इंसाफ के जुनैद अकबर का सवाल। स्पीकर कौमी असम्बली ने जवाब दिया कि आप लोगों ने सुनहरा मौका ज़ाया किया, आप लोगों को सिक्योरिटी की मीटिंग में आना चाहिए था। स्पीकर कौमी असम्बली का तहरीक इंसाफ के रुकन जुनैद अकबर से मुकालमा। कहा मामला नेशनल सिक्योरिटी का था, हुकूमत और अपोजिशन का नहीं। तमाम सियासी जमातों की खातिर इत्तेहाद का मुजाहरा किया जाना चाहिए था। सोलर नेट मीटरिंग पर हुकूमत ने कोई यू टर्न नहीं लिया। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक का कौमी असम्बली में जवाब। कहा फ़र्क सिर्फ ये आया, पहले सोलर पर सरमायाकारी 18 माह तक वापस आ जाती थी, अब नई पॉलिसी में 4 साल तक सोलर पर सरमायाकारी वापस होगी। दूसरी वजह यह थी कि सोलर लगाने वाले फ़ायदे में जा रहे थे, सोलर ना लगा सकने वाले कैपेसिटी पेमेंट से नुकसान में जा रहे थे। जो सोलर नहीं लगा सकते वो इस ना इस्तेमाल होने वाली बिजली की कीमत अदा करते हैं। पीपल्स पार्टी की हिना रब्बानी ने कहा कि इसी हुकूमत ने सोलराइजेशन बढ़ाने की पहले पॉलिसी दी, अब उलट जा रही है।
खेल को सियासत और सियासत को खेल से बाहर रखना चाहिए। कौमी क्रिकेट टीम में बहुत सलाहियत है, हार जीत खेल का हिस्सा है। मोहसिन नकवी के चेयरमैन पीसीबी का ओहदा छोड़ने की इत्तलात नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए नून लीग के टैलेंट हंट प्रोग्राम का किरदार अहम है। कौमी खेल हॉकी को खोया हुआ मकाम वापस दिलाना है। हुकूमत नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका दे रही है। सेहतमंद सरगर्मियाँ नौजवानों के लिए ज़रूरी है। साबिक़ वज़ीर सनअत व तिजारत हुमायूं अख्तर ने कहा है कि ट्रंप टैरिफ की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कोई गुंजाइश नहीं। टैरिफ के मामले में बिला ताख़ीर अमरीका के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए हुमायूं अख्तर खान का कहना था कि हमें नई मंडियां तलाश करनी चाहिए, लेकिन हमारे कारोबारी हजरात ने अमरीका और यूरोप को ही फोकस किया हुआ है। चीन ने 2007 में पहला फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पाकिस्तान से किया, लेकिन हम आज तक चीनी मार्केट में वो जगह नहीं बना सके जो बाद में मुआहिदे में शामिल होने वाले ममालिक ने हासिल की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब में गंदम की आज़ादाना नकलो हमल की इजाज़त दे दी। गंदम की कटाई से कबल की सूरत हाल पर जायज़ा इजलास में निजी सेक्टर के जरिए गंदम की खरीदारी, फ्री मार्केट और डी रेगुलेशन की पॉलिसी जारी रखने का भी फैसला। मरीम नवाज की गंदम की रिकॉर्ड पैदावार पर किसानों को शाबाश। कहा, पंजाब हुकूमत ने किसानों को 1000 ट्रैक्टर मुफ्त दिए। किसान भाइयों के मफादात का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के लिए 1500 इलेक्ट्रिक बसेस चलाने की भी मंजूरी दी। पहले मरहले में 380 इलेक्ट्रिक बसेस की खरीदारी का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। फैसलाबाद में ऑरेंज और रेड बस सर्विस शुरू की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की लाहौर में येलो लाइन इलेक्ट्रिक बस के ट्रैक की प्लानिंग के लिए 15 रोज़ की मोहलत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की दुकानों पर हर नए और इस्तेमाल शुदा मोबाइल फ़ोन की खरीदो फरोख्त का रिकॉर्ड बनाने की हिदायत। अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास में कहा, कारोबार करने वालों को वाज़ेह पैगाम दें। कराची मुल्क की बड़ी मोबाइल मार्केट है। वज़ीर आला की सूबे भर में अमन व अमान हर सूरत बेहतर करने, लाड़काना और सखर डिवीज़न में पुलिसिंग बेहतर बनाने की हिदायत। कहा, सादा कपड़ों में मुसल्लह अफराद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मस्तूंग लकबास पर धरना 12वें रोज़ भी जारी। कोयटा शहर में मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, डेटा सर्विस आज भी मुअत्तल। सार्फिन परेशान। गवादर में दफ़ा 144 के तहत इज्तिमात पर पाबंदी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक किसी फर्द या ग्रोह को लॉन्ग मार्च की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोयटा से मस्तूंग आने के लिए कानक और कोयटा से कराची के लिए दश्त का रास्ता बहाल करने की कोशिश जारी। DC मस्तूंग के मुताबिक दोनों रूट से किसी सियासी रैली या जुलूस को आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी का बलूचिस्तान में सियासी इत्तफ़ाक़ राय के लिए फौरी ऑल पार्टीज पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। कहा, पार्लिमानी कमेटी कोयटा मार्च पर अख्तर मिंगल से बात करे, बलूच यकजहती कमेटी से भी राबता करे, गिरफ्तारियों और ताकत के इस्तेमाल से बाज रहा जाए। पार्लिमानी कमेटी यकीनी बनाए कि 1973 के आइन के तहत अवाम के बुनियादी हुकूक का एहतराम किया जाएगा। मादनियात पर कॉन्फ्रेंस आज से इस्लामाबाद में शुरू होगी। अमरीका समेत मुख्तलिफ ममालिक के वफूद और सीनियर हुकाम शिरकत करेंगे। 2000 से ज़ायद मेहमानों की आमद मुतवक्के। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है कि पाकिस्तान बेपनाह मादनी ज़खायर से माला माल है। बलूचिस्तान के ज़िला चागी में सोने और तांबे के ज़खायर मौजूद हैं। माशी तरक्की के लिए मादनी वसाइल को बरूए कार लाना है। MD OGDCL अहमद हयात ने कहा कि पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के मौके पर बाज़ ज़खायर की दरियाफ्त का ऐलान भी किया जाएगा। मकसद मादनी शोबे में सरमायाकारी राग़िब करना है। ये कॉन्फ्रेंस अब बाकायदा सालाना बुनियादों पर मुनक़्क़िद हुआ करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेक्टा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर के क़याम की मंजूरी। वज़ीर दाखिला के मुताबिक ये इदारा दहशतगर्दी के खात्मे, नेक्टा के मकासद के हुसूल और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए कायम किया गया है। सूबाई सतह पर भी ऐसे मराकज़ कायम किए जाएंगे। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि निफ्टेक नेक्टा की इस्तेदाद कार बढ़ाएगा।
گلوکار سلمان احمد کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج۔ پولیس کے مطابق سلمان احمد پر اداروں اور ریاست مخالف پروپیگنڈا کرنے پر تھانہ ڈیفنس اے میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق سلمان احمد نے قومی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کیا، نفرت انگیز پوسٹ وائرل کی۔ اسٹیل ملز ملازمین کا 10 گھنٹے سے بن قاسم ریلوے ٹریک پر جاری احتجاج ختم ہو گیا۔ کراچی سے آنے اور جانے والی ٹرینوں کی آمد و رفت بحال ہونا شروع۔ ریلوے ٹریک کلیئر کروانے کے لیے وفاقی وزیر حنیف عباسی نے وزیر اعلیٰ سندھ سے رابطہ کیا تھا۔ مراد علی شاہ نے ٹریک کلیئر کرانے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ پاکستان کے 3 ڈیمز میں پچھلے سال کی نسبت پانی کا ذخیرہ 4,91,000 ایکڑ فٹ کم ہو گیا۔ وابڈہ ذرائع کے مطابق پچھلے سال 7 اپریل 2024 کو تربیلا، منگلا اور چشمہ میں پانی کا ذخیرہ 8,88,000 ایکڑ فٹ تھا، جبکہ اپریل 2025 میں ان تینوں ڈیمز میں پانی کا ذخیرہ صرف 3,91,000 ایکڑ فٹ ہے۔ 7 اپریل 2024 کو تربیلا میں پانی کا ذخیرہ 2,65,000 ایکڑ فٹ تھا، جو اس سال کم ہو کر محض 81,000 ایکڑ فٹ رہ گیا۔ اسی مدت میں منگلا ڈیم کا پانی 4,12,000 ایکڑ فٹ سے کم ہو کر صرف 2,48,000 ایکڑ فٹ رہ گیا۔ چشمہ بیراج پر ایک سال پہلے پانی 2,11,000 ایکڑ فٹ تھا، جو اس سال 72,000 ایکڑ فٹ رہ گیا۔ اسٹار لنک کو این او سی دیا تھا تاکہ جلد از جلد سیٹلائٹ انٹرنیٹ پاکستان میں مہیا کیا جا سکے۔ وزیر مملکت برائے آئی ٹی شہزاد فاطمہ کی قومی اسمبلی کو بریفنگ، بتایا چین سمیت کئی ممالک کی کمپنیز نے سیٹلائٹ انٹرنیٹ کے لیے درخواست دی ہے، جلد ہی لائسنس جاری کر دیے جائیں گے۔ لاہور قلندرز اور محکمہ جنگلی حیات پنجاب کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ لاہور سفاری پارک میں ہونے والی تقریب میں لاہور قلندرز کے سی ای او عاطف رانا اور چیف آپریٹنگ آفیسر سمین رانا، لاہور قلندرز کی ٹیم کے کپتان شاہین آفریدی اور بیٹر سکندر رضا بھی شریک ہوئے۔ تقریب میں جنگلی حیات کی بقا کے لیے ایم او یو پر سائن ہوئے۔ ڈی جی وائلڈ لائف مدثر ریاض ملک اور سی ای او لاہور قلندرز عاطف رانا نے ایم او یو پر دستخط کی۔ ایچ پی ایل پی ایس ایل 10 کے لیے ٹیمز کی تیاریاں زور و شور سے جاری۔ لاہور قلندرز نے ہوم گراؤنڈ پر آخری ٹریننگ سیشن کیا، سینیریو بیسڈ میچ پریکٹس کی۔ ٹیم لاہور قلندرز آج اسلام آباد روانہ ہوگی، نئے ہیڈ کوچ بھی وہیں ٹیم کو جوائن کریں گے۔ دوسری جانب کراچی میں کراچی کنگز نے بھرپور پریکٹس کی۔ فاسٹ بولر حسن علی کا کہنا ہے کہ جب قومی ٹیم کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہوگی تو اس کا اثر لیگ پر بھی پڑے گا۔ ادھر اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی نے بھی بھرپور ٹریننگ سیشن کیے۔ پی ایس ایل کا افتتاحی میچ لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان 11 اپریل کو کھیلا جائے گا۔ اور مینز سینئر والی بال چیمپئن شپ میں ایئر فورس نے دفاعی چیمپئن آرمی کو 1 کے مقابلے میں 3 سیٹ سے ہرا دیا۔ ایونٹ میں آج 3 میچز کھیلے جائیں گے۔ پنجاب کا مقابلہ ایئر فورس سے، وابڈا کا پی او ایف سے اور آرمی کا مقابلہ پاکستان انڈر 19 سے ہوگا۔ ایونٹ کے تمام میچز جیو سپر پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔